رہا تھا قرآن نیزے پر، یزید سوچ میں گم تھا، یزید سوچ میں گم تھا کہ پھر کٹا کیا حسین پڑے جو رہا تھا قرآن نیزے پر، یزید سوچ میں گم تھا، یزید سوچ میں گم تھا کہ پھر کٹا کیا اللہ اکبر۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب لگا نا الزام لگا، قابل توجہ الزام لگا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے حضور نے فرمایا نا عمر آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم، سورہ مریم میں قابل توجہ، سورہ نور میں قابل توجہ، سبحانک ھذا بہتان عظیم، جبرائیل امی آ گئے، کہنے لگے سونےو عمر کی زبان سے جو نکلے ہیں نا رب انہیں قرآن بنانا چاہتا ہے، رب انہیں قرآن بنانا چاہتا ہے۔ ان الشیطان یفر من ظل عمر، فرمایا شیطان عمر کے سائے سے بھی بھاگتا ہے، شیطان عمر کے سائے سے بھی بھاگتا ہے، یہ مولا عمر کی شان ہے۔ میرے دوستو تیرے اور میرے انتخاب میں دھاندلی ہو سکتی ہے، پر میرے نبی کے غلاموں کا انتخاب کبھی دھاندلی والا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے منتخب کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، قابل توجہ قابل توجہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ میرے دوستو آپ کو رب کائنات جل وعلا نے بڑی شان اور بڑی عزت عطا فرمائی، آپ وہی ہیں کہ جن کو میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قدر اپنے فیض عالیہ سے نواز دیا ہے، سبحان اللہ۔ قابل توجہ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے حضرت مولا عمر کو فیضان ملا، فیضان اتنا ملا، قابل توجہ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں ذرا توجہ کرنا، جناب مولا عمر اپنے رعایا کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کنتم اذل الناس فاعزکم اللہ برسولہ، لوگوں تم ذلیل تھے تمہیں کوئی پوچھنے والا نہ تھا، تم ذلیل تھے تمہیں کوئی پوچھنے والا نہ تھا، سنو سنو فاعزکم اللہ برسولہ، رب نے تمہیں عزت دی تو نبی کے دامن اقدس سے دی ہے۔ پھر فرمایا مہما تطلب العزت بغیرہ یذلکم اللہ، میرے عمر نے فرمایا اے لوگوں سنو سنو، جب بھی کہیں اور عزت مانگنے جاؤ گے تمہیں عزت نہ ملے گی، عزت ملے گی تو دہلیز مصطفیٰ سے ملے گی، دہلیز مصطفیٰ سے ملے گی، عزت ملے گی تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضور 35 لاکھ مربع کلومیٹر پر عمر کا سکہ، کیا بات ہے؟ نار کے کنارے بکری کا بچہ بھی مر جائے تو عمر پیش کرے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جب مولا عمر کو ضرب لگی نا، اللہ اکبر، آج بڑے عجیب لوگ ہیں، خدا کی قسم تمہیں مجوسیوں کا مزار مبارک ہو، ہم تو مولا عمر کے ماننے والے ہیں۔ آج بھی ایک ملک کے اندر ابو لولو فیروز جس لعین نے مولا عمر کو شہید کیا تھا، وار کیا تھا، اس کا مزار ایک ملک میں بنا ہوا ہے، اور وہ لوگ جہاں وہاں پہ جا کے، اور وہ تھا مذہباً مجوسی تھا۔ میں نے کہا تمہیں مجوسی مبارک ہو، ہم تو اپنے مدنی آقا کے غلاموں پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عمر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم طبیب کے انتظام کے لیے گئے، واپس پلٹ گیا ہے نا تو طبیب کو ساتھ لے کر آئے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بکری فصل کسی کی کھا رہی ہے، کسی کا فصل چر رہی ہے۔ حضرت مولا علی نے کہا طبیب صاحب آپ واپس لوٹ کے چلے جائیے۔ پوچھا کیوں کیا ہوا؟ کہا مجھے پتا چل گیا ہے کہ عمر اللہ کو پیارا ہو گیا، عمر اللہ کو پیارا ہو گیا۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہا اگر عمر زندہ ہوتا نا تو بکری کسی اور کے فصل میں نہ جاتی۔
اے عمر بتائیے تو صحیح، یہ اتنا بڑا 35 لاکھ مربع کلومیٹر پر آپ کا سکہ چلتا ہے، عجیب بات ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مولا عمر نے اس شان کی نسبت بھی میرے نبی کی طرف کر دی ہے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے عزتیں خدا کی ذات سے ملتی ہیں یا میرے نبی کی بارگاہ سے ملتی ہیں، اس لیے کہ قابل توجہ پیر نصیر الدین نصیر صاحب فرماتے ہیں قابل توجہ اس شان کی نسبت بھی مولا عمر نے میرے نبی کی بارگاہ کی طرف کر دی۔ فرمایا لوگوں نہ سمجھنا کہ عمر کا کمال ہے، سارے کا سارا فیض میرے نبی کریم کی بارگاہ سے ہے، اس لیے کہ قابل توجہ کہ اس کا نہ مول ہے نہ اس کی مثال ہے، اس کا نہ مول ہے نہ اس کی مثال ہے، اس کا نہ مول ہے نہ اس کی مثال ہے، جو بک چکا ہے ان کی ادائے عطا کے ہاتھ۔ اور اگلا شعر ذرا سنیے گا کہ ہم پر اطاعت فرض ہے خدا اور رسول کی، کیونکہ عزت خدا کے ہاتھ ہے یا مصطفیٰ کے ہاتھ۔ قابل توجہ ساری عزتیں پوچھا، یہ اتنی بڑی شاہانہ ریاست 35 لاکھ مربع کلومیٹر پر آپ کا سکہ چلتا ہے۔ فرمایا سنو سنو، ایک دفعہ نا میرے والد گرامی نے مجھے کہا کہ بیٹا عمر، جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا، بیٹا عمر یہ اونٹوں کی قطار سیدھی کرو۔ کہا میں صبح سے لے کر شام تک اونٹوں کی قطار سیدھی کرتا رہا، رب کعبہ کی قسم اونٹوں کی قطار سیدھی نہ ہوئی، پر جب سے نبی کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لیا ہے 35 لاکھ مربع کلومیٹر پر عمر کا سکہ چلتا ہے، اس لیے کہ عزتیں ساری میرے نبی کی بارگاہ سے ملی ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو عزت خدا کے ہاتھ میں ہے یا مصطفیٰ کے ہاتھ۔ اللہ اکبر۔ پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے پھر بات تمام کر دی، فرمایا غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، آہا قابل توجہ، غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے۔ قابل توجہ آخری روایت پر بات ختم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حاکم مستدرک میں نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک ہے، بس اب باتیں بہت ہیں لیکن بات کو مختصر کرتے ہیں۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اس غلام کی شان، حضرت جبرائیل امی بھی جہاں بس کر گئے، میرے نبی نے فرمایا جبرائیل ذرا میرے مولا عمر کی شان تو بیان کرو، میرے عمر کی شان تو بتاؤ۔ تو جبرائیل امی آگے سے پتہ کیا عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اگر حضرت نوح علیہ السلام کی عمر بھی جبرائیل کو دے دی جائے نا تو جبرائیل عمر کے فضائل نہیں بیان کر سکتا۔ حضرت عمر کی شان قابل توجہ امام حاکم آپ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں، کہتے ہیں بڑھیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بازار سے اپنے مالک کے لیے، اپنے آقا کے لیے تیل لانے کے لیے گئی، راستے میں آئی، گر گئی، تیل گر گیا اور زمین نے جذب کر لیا، زمین نے جذب کر لیا، بڑھیا رونا شروع ہو گئی، مالک بڑا سخت۔ حضرت عمر پاس سے گزرے، کہا بی بی جی کیوں رو رہی ہو؟ کہا حضور تیل گر گیا زمین پر، زمین نے جذب کر لیا، مالک بڑا سخت ہے، سختی کرے گا اس لیے رو رہی ہوں۔ فرمایا اچھا، اب عمر چاہتے تو بازار سے بھی تیل لا کے دے سکتے تھے نا، پر پھر مولا عمر کی شان کیسے پتہ چلتی؟ اللہ اکبر۔ امام حاکم کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم مولا عمر نے زمین پر درہ مارا، فرمایا زمین عمر کے دور میں کسی کا تیل پی جائے چل تیل باہر نکال۔ راوی کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم زمین سے تیل ابل ابل کے باہر آنا شروع ہو گیا۔
میرے دوستو یہ حضرت مولا عمر کی شان ہے. رب کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے. یار زندہ صحبت باقی بڑی محبت جناب محترم راجہ نذیر صاحب اور ان کے رفقاء، ان کے بھائی برادران اور دیگر تمام احباب قبلہ، صدر محفل زینت محفل حضرت علامہ استاذ العلماء عبدالرزاق صدیقی صاحب زیدہ شرف نے بھی بڑی محبت فرمائی. اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور حضور کے ان پیارے غلاموں سے سچی سچی عقیدت بھی عطا کرے، محبت بھی عطا کرے. آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. میں آپ احباب سے اجازت چاہوں گا بالکل متصل، کیونکہ میں نے واپس منڈی پہنچنا ہے. صبح جمعۃ المبارک کا ہے معاملہ بھی ہے، تو بر وقت پہنچیں گے. پھر فجر کے ٹائم پہ اس کے بعد پھر جمعے کی تیاری. ہمارے یہاں رائے سب جانتے ہیں کہ جمعہ بھی بہت جلدی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے. آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین وآخر دعوایا ان الحمدللہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ. آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ. مصطفیٰ آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ. اور پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں وہ عمر جسے کہ عادا پیش سکر. وہ عمر جس کے عادا پیش دا سکر. اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت السلام پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. في الآخرة
حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك وحب من يحبك. اللهم ارزقنا شہادة في سبيلك وموتا في بلد حبيبك صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الہ العالمین جتنے حاضرین موجود ہیں ان کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. الہ العالمین اس ذکر پاک کے صدقے ہمارے گناہ معاف فرما. یا اللہ اس ذکر پاک کے صدقے ہم تمام کا خاتمہ ایمان پر فرمانا. الہی ہمارے والدین پر بھی کرم فرما، ان کے گناہ بھی معاف فرما. الہی اپنے محبوب کے ذکر پاک کے صدقے اور حضور کے غلاموں کے ذکر کے صدقے ہماری پریشانیاں دور فرما. بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، بے رزقوں کو رزق حلال عطا فرما. الہ العالمین ہمارے اس ملک پر بھی مہربانی فرما، اس ملک کو بحرانوں سے نکال. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وآله واصحابه اجمعين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والآخرة أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين إن رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بإضافة لخطر شديد لا يكون شكرا لهذا النبي.
العالمین اپنے مسلمان مسلمین سے جا اللہ میرے والد گرامی کی پاک سوال اللہ معاف فرما اپنے جنت میں دوست کی جگہ عطا فرما اپنے محبوب کی شفاعت فرما الہی جتنے عالمین یہاں موجود ہیں جتنے عزیز و پاک ہم سے جا چکے ہیں ان تمام کی سوال فرما تمام کی گناہ معاف فرما جنت میں دوست کی جگہ عطا فرما الہی ہمارا ایمان پر فرمانا ذلت و رسوائی کی موسم سو جاؤں یا مصطفیٰ کے کہتے خدے اشر میں الہی ہمیں سکرات کی موسم بتا میرے مولا قبر کی اس تاریخی میں ہماری حفاظت پورے ایمان سے اس تاریخی کو الہ العالمین جس طرح کی اپنے ملک کو رحم فرما کرے ہم کو عذاب اور اپنی رحم فرما دے ہمیں اپنے جگہ کی توفیق عطا فرما اپنی یاد میں ہم کی نسل کرنے کی توفیق عطا فرما نفس اور شیطان کی شر سے محفوظ فرما الہی ہمارے چھوٹے بچوں کو بھی اپنی محبت عطا فرما انہیں بھی اپنی یاد کی توفیق عطا فرما انہیں بھی اپنے محبوب کی محبت سے کو آباد فرما الہی ہمیں اس عقیدہ اہل سنت کا زندہ رکھنا اسی عقیدے پر ہمیں موت عطا فرما الہی نفس اور شیطان کی شر سے محفوظ فرما الہی تو ہمیں توفیق دے گا تو ہم تیرا ذکر کر سکتے ہیں تیری توفیق کے بغیر ایک لفظ بھی ہم اپنی زبان سے نہیں سکھا سکتے ہم پر کرم فرما الہی میرے بھائیوں نے اس بیت کا انعقاد کیا ہے ان کے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما انہیں اجر عظیم عطا فرما جو میرے دوست میرے عزیز بچے اس بیت میں شریک ہوئے ہیں یا اللہ ان کے آنے پر اپنی بارگاہ میں قبول فرما الہی ان پر کرم فرما ان پر رحم فرما بیماروں کو شفا عطا فرما پریشان آدمی پریشانی فرما میرے عزیز جو لوگ بے روزگار ہیں